السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، وجہ کیا تھی، وہ تو شیخ رشید صاحب نے بتا دیا ہے۔ اور اب یہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، خطاب دیا تھا عمران خان صاحب نے چودھری برادران کو، ان کو نیب سے مکتی کیوں دلوا دی ہے؟ مکتی مطلب نیب سے چھٹکارا، نیب کے پنجے سے ان کو آزاد کیوں کر دیا گیا؟ ان پر پنچھیوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ جناب اب اڑتے پھرو اور ہمارے لیے بھی دانہ پانی ذرا لے کر آؤ، چک کر لے کر آؤ۔ تو اس لیے چودھری برادران کو بھی وہ ہے مل گیا ہے NRO۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی NRO نہیں دوں گا اور میں انصاف کروں گا اور کسی کو نہیں بخشوں گا، اپنے گھر سے احتساب کروں گا۔ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ وہ جو کہتا ہے نا میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں، میں گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ میتوں کے سامنے ڈٹ گئے تھے، بلیک میل نہیں ہوئے تھے، اور پہلے میتیں تدفین ہوئی تھی اس کے بعد چلے گئے تھے۔ مگر یہاں پر عمران خان صاحب وہ دوائی کے 3 بار کے ڈوز کی طرح دن میں 3 بار جھک رہے ہیں۔ جو عمران خان صاحب کو تنگ کر رہے ہیں ان پر ہو رہے ہیں ریفرنسز، اور جو عمران خان صاحب کے کام کے ہیں، جن کے ذریعے عمران خان صاحب اپنا اقتدار بچا سکتے ہیں، ان کو مل رہے ہیں NROs۔ تو وہ اب کہانی جو ہے بڑی دلچسپ ہو گئی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف کل توانائی کے منصوبوں میں خلاف ضابطہ ادائیگیوں پر نیب نے ریفرنس دائر کر لیا، اور شیخ رشید صاحب کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں عموماً وہ سنا کرتے ہیں، کبھی مس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ریفرنس دائر ہونے کے بعد شیخ رشید صاحب کا ایک انٹرویو 1 ہفتہ پہلے ARY پر ماریہ میمن نے کیا۔ اس انٹرویو میں شیخ رشید صاحب اشارہ دے رہے، شیخ رشید صاحب کی ایک بات جس سے واضح ہو رہا ہے، اشارہ نہیں ہے، واضح ہو رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف ریفرنس کیوں دائر ہوا ہے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ وزیر اعلیٰ وہ سینٹ انتخابات، اس میں جو ٹف ٹائم مل رہا ہے عمران خان کی حکومت کو، اس سے بچنے کے لیے وہ اپنی اس میں مصیبت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، سندھ گورنمنٹ کو، تاکہ وزیر اعلیٰ اپنے اس میں پھنسے رہیں اور سندھ میں جو ڈیمیج ہونا ہے PTI کو وہ نہ ہو سکے، ان کو اور ان کے اتحادیوں کو۔ تو ایک کہانی تو یہ تھی، اور یہ جو ہے وہ پتہ چلا تھا مجھے فیڈرل کابینہ سے بھی کہ جناب یہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب ہم نے اپنا تو بندوبست کرنا ہے۔ پھر وزیر اعلیٰ سندھ آفس بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس لیے کیا گیا ہے۔ مگر جب وہ شیخ رشید کا انٹرویو اچانک میں نے سنا، جس میں شیخ صاحب کہتے ہیں ایک سوال کے جواب میں سوال کچھ تھا، جواب انہوں نے کچھ دیا، یعنی کہ اشارہ ہوتا ہے نا، یہ اتنے بڑبولے ہیں اور ان کے اتنے اڈھنگے سیاستدان ہیں، مطلب یہ جو حکومت کی PTI کی گورنمنٹ ہے، اس کے جتنے بھی وزیر ہیں بشمول وزیر اعظم، ان کے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی نہیں، وہ اپنا راز بھی اگل دیتے ہیں۔ تو وہ اب ہونے کیا جا رہا تھا، ظاہر حکم دیا گیا ہوگا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے نیب کو کہ جناب اب مراد علی شاہ صاحب تو ہمارے قابو میں نہیں آ رہے، تو ذرا ان کو تو کینڈے میں لائیں نا، ڈالیں ان کو بیڑیاں، ان کے پاؤں میں کوئی نہ کوئی ریفرنس بیڑی ہوتی ہے سیاستدانوں کے پاؤں میں، کچھ بلیک میل ہو جاتے ہیں، کچھ سلیم مانڈوی والا کی طرح ڈٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال مراد علی شاہ صاحب کو گھیرنے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے شیخ رشید صاحب نے بتا دیا تھا کہ اصل ٹف ٹائم وزیر اعظم صاحب کو تو دے رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب۔ تو وہ اینکر پوچھتی ہیں وہ کیسے؟ تو وہ کہتی ہیں دیکھیں نا جی، چینی کا مسئلہ ہو، گندم کا مسئلہ ہو، جزائر کا مسئلہ ہو، وہ مراد علی شاہ نے تو الجھا کے رکھا ہوا ہے وزیر اعظم صاحب کو، وفاقی حکومت کو، اور مسائل پیدا کر رہے ہیں وفاقی حکومت کے لیے۔ اب جزائر پتہ ہے نا، وہ سونے کے جزائر ہیں، وہ سونے، اور یہ کہاوت نہیں، مطلب اس میں نہیں ہے، اصطلاح میں بات نہیں کر رہا، حقیقتاً یہ جو بنڈل آئلینڈ یا آس پاس جو 2-3-4 جزائر ہیں سندھ کے اور بلوچستان کے، ان کی زمین کی قیمت سونے سے زیادہ ہے۔ وہ بھائی ایک نیا مطلب ایک وہاں پر وہ کھربوں، عمران خان منہ سے کہتے ہیں کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ اب وہ جزائر کے آڑے آ گئی سندھ گورنمنٹ۔ اب ظاہر سندھ گورنمنٹ پارٹی کی جو پالیسی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، اس کے مطابق چلتی ہے۔ تو اب وزیر اعلیٰ کو ذرا سندھ گورنمنٹ سے سائڈ پہ کرے، ذرا ان کو کینڈے میں لا کر ان کو سائڈ پہ کرے، تاکہ ہم یہ والا جو جزائر والا معاملہ ہے، چینی شینی کے معاملات چلتے رہتے ہیں، اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ وہ گندم کا ریٹ سندھ گورنمنٹ نے 2000 روپے مقرر کر دیا، عمران خان صاحب کے لیے مصیبت بن گئی۔ پنجاب میں چودھری برادران نے، چودھری شجاع پرویز الہی نے اسمبلی میں کہہ دیا کہ 2000 مقرر کرے معاملہ، انہوں نے حکومت کو ہدایت جاری کرتے ہوئے، انسٹرکشن جاری کرتے ہوئے معاملہ کمیٹی کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ چھوٹے معاملات ہیں، یعنی میں عمران خان صاحب کے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں، یہ چھوٹے معاملات ہیں۔ خان صاحب کا پورا اسٹیک 2 منصوبوں پر ہے، ان کی پوری گورنمنٹ جو ہے 2 منصوبوں پر ٹکی ہوئی ہے۔
جس سے وہ اگلی اپنے فائنینسر ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ پاکستان دنیا جان کی پولیٹکس، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، بی جے پی، ٹرمپ، ساروں کی پولیٹکس فائنینسر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اس لیے یہ میں کوئی مطلب الگ سے کوئی ہٹ کے تہمت نہیں لگا رہا عمران خان صاحب پہ. تو خان صاحب کے جو پولیٹیکل جو مالی جو فائنینسر ہیں جو ان کی پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں وہ باہر سے اٹھ کر آئے ہوئے ہیں. خان صاحب نے ان کو بڑا وہ دکھائے، سہانے خواب دکھائے، چمک دکھائی ہے کہ بھائی یہ راوی ریور پروجیکٹ ہے، یہاں پہ بلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہونی ہے، آپ آئیں انویسٹمنٹ کریں اور سونے کے زمین ہے، سونے جیسی زمین ہے، یہاں پہ شہر آباد کریں اور جزائر آباد کریں. اب راوی والا منصوبہ تو جیسے تیسے کر کے ان کو وہ کر لیں گے. وہاں پر سندھ گورنمنٹ اڑ گئی. اب سندھ گورنمنٹ اگر جزائر نہیں دے رہی تو بلوچستان گورنمنٹ بھی جزائر نہیں دے گی. اب لیڈ کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ بلوچستان میں، تو پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے. جام کمال صاحب کتنے، وہ جام صاحب جو ہیں وہ شاید وہ نہ اتنے ڈٹ سکے تو، لیکن اگر سندھ گورنمنٹ ڈٹی رہی تو پھر ان کی مجبوری بن جائے گی. تو اب یہ ہے کہانی اصل کہ خان صاحب کو جزائر ہر صورت لینے ہیں. خان صاحب کو سینٹ الیکشن ہر صورت ان کی پریشانی ہے، جس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ چودھری برادران کو مکتی دلوائی ہے، این آر او دیا ہے. وہ جو مقدمے 20 سال پرانے مقدمے تھے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جا کر بتا دیا ڈی جی نیب لاہور نے کہ جناب ہم یہ جو تحقیقات بند کر رہے ہیں، اور عدالت نے معاملہ نمٹا دیا. چودھری برادران کی درخواستیں تھیں اور یعنی نیب نے بتا دیا کہ جناب ابھی ان کے خلاف ہم کسی بھی ریفرنس پہ تحقیقات نہیں کر رہے. دھل گئے، کلین چٹ مل گئی. صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تو عمران خان کے لیے تھا، مریم نواز کی تھی ثاقب اور امین، ثاقب نثار نے جو دیا تھا. بہرحال تو ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ملا نہ ملا، لیکن ان کو مکتی ضرور مل گئی ہے چودھری برادران کو. اور شرط کس پر ملی ہے آپ دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک ہفتہ پہلے کہ وزیر مراد علی شاہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، وہ الجھا رہے ہیں حکومت کو، تو ان پر ہو جاتا ہے ریفرنس. عمران خان صاحب کچھ دن پہلے، 1 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے چودھری برادران کے پاس چل کر جاتے ہیں. پھر کل ہی ہم نے جو خبر دی تھی کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنے سینٹ کے انتخابات کا انچارج مقرر کر دیا ہے. تو جو سینٹ انتخابات کا انچارج ہو اور جس کو عمران خان صاحب نے یہ جن کو وعدہ جن کے ساتھ کیا ہو کہ پنجاب کی پردھانی، پنجاب کی چودھراہٹ آپ کو میں دے سکتا ہوں، پہلے اس امتحان سے پورے اترے اس امتحان میں، تو پھر آپ کو ہم پنجاب کے چودھری بنا دیں گے. پنجاب کا چودھری کا مطلب ظاہر ہے سیدھا سیدھا اسپیکر تو وہ پہلے ہی ہیں، گورنرشپ ان کو چاہیے نہیں، وہ چاہ رہے ہیں وزارت اعلیٰ. تو پنجاب کے چودھری شپ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، چودھری شپ سی ایم شپ کی شکل میں، اگر آپ اس امتحان میں پورے اترتے. تو ظاہر اب جو عمران خان صاحب کے سینٹ انتخابات کے انچارج ہوں، جن کو ڈیل کرنی ہے آصف زرداری کے ساتھ، جن کو ڈیل کرنی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، جن کو یہ ڈیل کرنی ہے کہ جناب جس کے حصے میں جتنے سینیٹرز آتے ہیں اپنی عددی اکثریت کے مطابق الیکٹورل کالج میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، وہ اپنے لے لیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ ہمیں نہیں چھیڑیں گے. یہ فارمولہ دیا عمران خان صاحب نے. تو خان صاحب کے سینٹ انتخابات کے وہ انچارج جو ہیں، اب اگر وہ نیب زدہ ہوں یا تو وہ اچھے نہیں لگتے، تو خان صاحب نے کہا کہ نیب زدہ نہ ہوں، نیب زادے بن جائیں. یاد ہے نا آپ کو نیب زادے، وہ فیصل صالح حیات اور پیٹریوٹ اور اس وقت میں جو مسلم لیگ قائد اعظم، یہ سارے نیب زادے تھے نا. نیب زدہ وہ ہیں جو نیب میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. خورشید شاہ ہو گئے، نواز شریف بذات خود، مریم نواز ہو گئیں، شہباز شریف ہو گئے، شرجیل میمن ہو گئے، فریال تالپور ہو گئیں، آصف زرداری صاحب ہو گئے، یہ خواجہ سعد رفیق ہو گئے، شاہد خاقان عباسی ہو گئے، احسن اقبال ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے. یہ سارے نیب زدہ ہیں. اور جو نیب سے مکتی لے کر آتے ہیں باہر، وہ چاہے زلفی بخاری ہو، چاہے وہ چودھری برادران ہو، چاہے وہ پرویز خٹک ہو، چاہے وہ معلوم جبا والے اسکینڈلز ہوں، چاہے وہ بی آر ٹی کے ہوں، ان کی طرف اگر نیب نہ دیکھے تو ان کو اے آر ڈی کے زمانے کا یہ ٹرم ہے، ان کو نیب زادے کہا جاتا ہے. تو چودھری برادران بن گئے نیب زادے اور مراد علی شاہ بن گئے نیب زدہ. اب ان کو نیب رگڑے گا کیونکہ مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جزائر نہیں دے رہے، اور عمران خان صاحب کو جزائر نہیں دے رہے تو عمران خان صاحب کے جو دوست باہر سے آئے ہیں ڈالرز کی سرمایہ کاری کا وعدہ لے کر، تو خان صاحب کی ان کے سامنے گھٹے گی. لہٰذا شیخ رشید صاحب نے بتا دیا ہے بھائی کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ دائر ہوا ہے وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ. اور وزیر اعظم صاحب آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک تقریب تھی، تو اس تقریب میں خان صاحب نے کہا تھا، جملہ ایک پورا نہیں کیا تھا، بیچ میں کاٹ کے پھر وہ روک لیا تھا اپنا، وہ سلپ آف ٹنگ جس کو المشہور سلپ آف ٹنگ جرمنی اور جاپان کی سرحدوں والی. تو انہوں نے کہا تھا نیب میرے کنٹرول، میرے ماتحت آزاد
ماتحت کی میم الف بول کے پھر بول گئے تھے کہ نیب آزاد ادارہ ہے، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جناب وہ میں جا کر اب ان کی اے سی نکلواؤں گا اور ان کے نواز شریف اور آصف زرداری کو اور ان کو میں بلاؤں گا، میں یہ کروں گا۔ بالکل اسی طرح شیخ رشید صاحب نے بتا دیا ہے کہ مراد علی شاہ رلا رہے تھے، تو اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ مراد علی شاہ کو رلانا ہے اور پرویز الہی صاحب کی ضرورت ہے، تو ان کو نیب سے دلوا دی مکتی۔ تو یہ ہے انصاف اور یہ ہے احتساب، اور پولیٹیکل انجینئرنگ اگر اسے نہیں کہتے تو کسے کہتے ہیں؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔